أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تشریح اور ترجمے کا تیسرا درس ہے آج۔ اس سے پہلے ہم اسی آیت کے 2 ابتدائی حصوں پر مشتمل درس سن چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں آیت کے تمام حصوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمت نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ ملاحظہ کیجئے۔ لیسا نہیں ہے، البرہ کوئی کمال، ویسے بر نیکی کو کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے شان نزول سے مناسبت کی وجہ سے اس کو بامحاورہ ترجمے میں ہم خوبی اور کمال سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے آپ کو بڑا باکمال بتایا، کہا کہ جی ہم تو خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اپنی بڑی خوبی اور کمال یہ بتایا کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو سارے نبیوں کا قبلہ رہا ہے۔ تو چونکہ مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو ہم زیادہ اونچے ہوئے، ہم زیادہ اچھے ہوئے، یہ ان کا دعوت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے رد میں یہ بتایا ہے کہ اصل کمال اور خوبی اس میں نہیں ہوتی کہ آپ کسی خاص ڈائریکشن، کسی خاص سمت کو منہ کر کے کوئی ایکٹیویٹی، کوئی کام، کوئی عبادت کر لیتے ہوں۔ تو لیس البر نہیں ہے کوئی کمال، ان تولوا کہ تم منہ کرو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل الطرف المشرقی مشرق کے، والمغربی مغرب کے، ولکن اور لیکن، البر خوبی اور کمال، نیکی کیا ہے؟ من آمنا جو کوئی ایمان لاوے، باللہ اللہ جل شانہ پر، والیوم الآخری آخرت پر، آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی کتاب پر، والنبیین نبیوں پر۔ آیت کے اس پورے حصے کا حاصل کیا تھا؟ عقیدے درست ہوں۔ عقیدے درست نہیں ہے، پھر چاہے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوں، چاہے آپ کعبے کی طرف منہ کرتے ہوں یا کسی اور جانب، عقیدے اگر غلط ہیں تو صرف کسی ڈائریکشن کی طرف منہ کر لینے سے، کسی سمت، کسی قبلے کی طرف منہ کر لینے سے آپ نیکی والے بن جائیں گے، آپ کمال والے بن جائیں گے، آپ خوبی والے بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے عقیدے درست ہونے چاہیے۔ لہٰذا بڑے بڑے اشکالات، پریشانیاں جو کہ صرف اور صرف اس لیے بڑے نظر آتے ہیں بعض لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا علم نہیں سیکھا ہوتا، بعض ہمارے سیاستدانوں کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس طرح کا بعض دفعہ وہ انٹرویو دے دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ کیا ہوا، قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہی بتایا ہے، کسی ایک طرف منہ کر لینے سے آپ ایمان والے، کمال والے، نیکی والے نہیں بن جائیں گے، آپ کے عقیدے درست ہونے چاہیے۔ یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ تھا، یہی پرابلم تھی کہ عقیدے درست نہیں تھے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں گزشتہ دروس میں ہم اس کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز میں خامی، خلل، خرابی پیدا کر رکھی تھی۔ اب آیت مبارکہ کے حصے کو آپ دیکھ لیے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان کیا تھا ان کا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب تم اللہ کے لیے اولاد تجویز کرو گے تو اللہ پر ایمان تو پھر تمہارا نہیں ہے، یہ تو سب گڑبڑ کر دی تم نے۔
اور اللہ جل شانہ نے اسی سورہ بقرہ کے گزشتہ رکوعات میں بتایا ہے کہ تم جو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم میرے کچھ حکموں کو مانتے ہی نہیں ہو اور کچھ حکموں کو مانتے ہو، اور جنہیں مانتے ہو ان میں بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ اپنی مرضی اپنی خواہش ان کی شامل ہوتی تھی بس۔ تو اللہ کے حکموں کو تو پھر اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر پورے حکموں کو مانو اللہ کے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں بدتمیزی اور بے ادبی والے جملے آگے ایک سورہ مبارکہ میں آئے گا، غالباً سورہ مائدہ میں، کہ یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ کہ آج کل اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا۔ بتاؤ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو ایسی باتیں کرتے ہو؟ اور فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھیں۔ یہودیوں کا آخرت کا ایمان کیا تھا؟ سورہ بقرہ میں گزرا ہے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، نہیں ہم تھوڑی دوزخ میں جائیں گے، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو کتنے بھی پاپ کر لیں، کالے کرتوت کر لیں، جو بھی بدعملی کر لیں، ہم دوزخ میں تھوڑی جائیں گے، دوزخ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو بس پکنک کے طور پہ سیر سپاٹا کرنے جائیں گے بس، اور پھر واپس نکل آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ رب العزت نے بتایا کہ آخرت پر ایمان کا ان کا یہ حال تھا۔ اور فرشتوں پر ایمان کا حال بھی پیچھے گزرا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی، اپنی مرضی سے بانٹا ہوا تھا کہ یہ فرشتہ برا ہے، یہ فرشتہ اچھا ہے، نعوذ باللہ، فرشتہ برا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو عباد الرحمن ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں فرشتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جبریل کے دشمن ہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ تو فرشتوں پر ایمان میں بھی کچے نکلے، خراب نکلے، اس میں بھی گڑبڑ مچا رکھی ہے۔ پھر والنبیین، اچھا کتاب پر ایمان کا حال یہ تھا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ باقاعدہ تورات کے حصوں کو پیسے لے کر چینج کرتے تھے، تورات کے حصوں کو کیا فرمایا؟ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، اللہ کے وعدوں کو، اللہ کی آیتوں کو وہ بیچ رہے ہیں اور رشوت لے کر جو ہے تورات کے خلاف مسئلے بتا رہے ہیں۔ تو کتاب پر ایمان کا یہ حال ان کا۔ اور والنبیین، نبیوں پر ایمان کا حال کیا تھا؟ حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نبوت کا انکار کیا، آپ علیہ السلام کے نسب پر طعنہ کیا، آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کی کوششوں میں عملی طور پر شریک ہوئے، اور آج تک گپ مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ شہید کر دیا تھا، ہم نے سولی دے دی تھی ان کو۔ نبیوں پر ایمان کا تو یہ حال ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ کتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کر بھی دیا، کتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا بھی، اور حضرت جو یحییٰ علیہ السلام تھے اور اس طرح اور انبیاء علیہ السلام، ان کو یہ شہید کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، کئی نبیوں کے دشمن بنے، کئی نبیوں کو انہوں نے اپنا دشمن ڈکلیئر کیا اور ان کو شہید کیا۔ نبیوں پر ایمان کا یہ حال ہے۔ کوئی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کوئی حرکت تو سیدھی ہو، نہ تمہارا اللہ پہ ایمان ٹھیک، نہ آخرت پہ ایمان ٹھیک، نہ فرشتوں پر، نہ کتابوں پر، نہ نبیوں پر، اور تم کہتے ہو یہ ہم تو بڑے نیکی والے، کمال والے، خوبی والے۔ کیوں بھائی تم کیوں نیکی والے؟ اس لیے کہ ہم مسجد اقصی، وہ دوسرا جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے اپنے عقیدوں کی خبر لو، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ رسوم اور اعمال یہ اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوں گے، یہ قبول نہیں ہوں گے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ جس کا تعلق تھا معاملات اور عبادتوں سے، معاملات سے اور عبادتوں سے، یعنی معاملات اس لیے کہا کہ کچھ عبادتیں اس میں حقوق العباد کے درجے کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ ترجمہ دیکھیے، وَآتَ الْمَالَ، اور خوبی اور کمال کی باتیں اللہ گنوا رہے ہیں، اور خوبی اور کمال کی بات یہ ہے کہ مال اپنا خرچ کرتا ہو علی حبہ، اللہ کی محبت پر۔ مال کی محبت ہر انسان کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ اپنے دل و دماغ پہ اللہ کی محبت کو غالب کرے اور اللہ کی محبت پر مال خرچ کرتا ہو، اور مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کر دیتا ہو اللہ کی رضا والے کاموں میں۔ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو دیتا ہو، والیتامى، یتیموں کو دیتا ہو، والمساکین، ناداروں کو، وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کرتا ہو، والسائلین، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہو، وفی الرقاب، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، ناحق ناجائز قید میں پھنسی ہیں یا قرضے میں پھنسی ہیں، ان کو جو ہے چھڑانے کے لیے مال خرچ کرتا ہو۔ یہ نفلی صدقات اور نفلی خرچوں کی بات ہو گئی۔
چونکہ ان میں سے بعض میں رشتہ داری کا حق نبھایا جا رہا ہے، بعض میں پڑوس کا حق نبھایا جا رہا ہے، تو یہ سارے حقوق العباد سے تعلق رکھنے کی وجہ سے معاملات بھی کہلائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ یہاں فرض عبادتوں کی بات آ گئی، پیچھے جو مال خرچ کرنے کی بات تھی وہ نفلی صدقات کی بات تھی، یہ سب بھی کرنا ہے۔ جبکہ یہود مال کے بارے میں انتہائی بخیل تھے، مال کے بارے میں انتہائی بخیل تھے، اور بجائے صدقہ دینے کے سود، غریب کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر غریب سے سود جو ہے وہ کھینچ تان کر نکلواتے تھے، اور مزدوروں کو مزدوری دینے میں سختی کرتے تھے، اور ناجائز زیادہ کام کروا کے کم مزدوری دینا ان کی عادتیں اس قسم کی رہیں۔ تو یہ کہاں نیکی اور کمال کو پہنچ سکتے ہیں، جو نہ حقوق العباد کا لحاظ کریں نہ حقوق اللہ کا لحاظ کریں۔ اور آج جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے، اس کا تعلق ہے اخلاق سے۔ تو نیکی اور کمال کو اگر پہنچنا ہے، سب سے پہلے عقیدے درست ہوں، دوسرے نمبر پہ عبادات درست ہوں، تیسرے نمبر پہ اخلاق درست ہوں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اخلاق میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا۔ والموفون، وعدہ پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم، اپنا وعدہ، اذا عاہدوا، جب کبھی وعدہ کریں، جب کبھی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ تب ہوتے ہیں بھائی کمال کے لوگ، تب ہوتے ہیں خوبی والے لوگ اور نیکی والے لوگ۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر کسی خاص قبلے کو منہ کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے عہد و پیمان کا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطالعے میں بڑا واضح فقدان نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بھی وعدہ کرتے تھے پورا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے خلاف جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو اقدام کرنے پڑے، اور قریظہ قتل کیے گئے، اور نذیر کو مدینہ بدر یعنی وہاں سے نکالا گیا، اور قینقاع کو بھی نکلنا پڑا۔ کیوں؟ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ ادھر میثاق مدینہ میں لکھ کے دیا تھا کہ مسلمان اور یہود، مدینہ کے تمام رہائشی، وہ باہر سے آنے والے دشمن کا متحد ہو کے مقابلہ کریں گے، اور کسی دشمن کا ایک دوسرے کے خلاف ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہود نے جو حرکتیں کی، انہوں نے خندق کی جنگ کے موقع پر کیا کیا تھا؟ مشرکین مکہ کو راستے بتائے، کدھر کدھر سے تم اندر آ سکتے ہو، اور کہا کہ باہر سے تم زوردار حملہ کرو، مسلمانوں کو ایسا مصروف کر دو کہ اندر پھر ہم حملہ کر کے ان کی عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیں، اور پھر ہم پیچھے سے حملہ کر کے خندق بند کر کے تمہیں اندر آنے کا راستہ دے دیں، اور اس قسم کی ساری ملی بھگت۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام خندق سے جب فارغ ہوئے، مشرکین کے لشکر جب چلے گئے، آپ علیہ السلام اپنی مبارک جو زرہ جنگی لباس اس کو اتار کر نہانے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ بس اب جنگ ختم ہو گئی، جنگی لباس اتار دوں اور نہا کر ہلکے کپڑے پہن لوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا کہ انہوں نے جنگی لباس نہیں اتارا، اور جبریل نے آ کر کہا کہ آپ نے جنگی لباس اتار دیا، فرشتوں نے تو نہیں اتارا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ قریظہ کے پیچھے جانا ہے۔ قریظہ نے بدعہدی کی، انہوں نے دشمن کو راستہ بتایا، ساتھ دیا۔ اسی طریقے پہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کوشش کی انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کرنے کی۔ ایک دفعہ تو نبی پاک علیہ السلام کو اپنے محلے میں بلایا کہ ہمارا کچھ جھگڑا ہے، ہماری پنچایت کرا کے صلح کرا دیں، جرگہ کرا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ فوراً یہیں سے واپس ہو جائیں۔ وجہ کہ اوپر کہیں گھات لگا کر بڑی چٹان ٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے یہودی، کہ جب نبی پاک علیہ السلام نیچے سے گزریں گے ہم اوپر سے چٹان لڑکھا دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، اوپر سے کوئی چٹان گر گئی اور یہ نیچے دب کے شہید ہو گئے۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ بکری زہریلا گوشت جو ہے وہ یہودیوں نے کھلایا نبی پاک علیہ السلام۔ یہ تو ان کے معاہدوں کا حال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ، ہم نیکی والے لوگ، ہم جو ہے وہ کمال اور خوبی والے لوگ، یہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو عقیدے درست کرنے پڑیں گے، اعمال درست کرنے پڑیں گے، اخلاق درست کرنے پڑیں گے۔ تو پہلا کیا ہے؟ وعدے پورے کرنا۔ آج اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میں کمال والا، نیکی والا بن جاؤں، تو بھائی یہ ہے ضابطہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں غفاری، ان کے پاس ایک بندہ آیا، پوچھا ایمان کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سنائی، یہ آیت اس کو پڑھ کے سنائی۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا ایمان کیا ہے، یہ آپ نے مجھے کیا آیت سنائی ہے؟ اس میں تو کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے اور
قبلے کی طرف منہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے، ایمان کا تذکرہ کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس بندے نے وہی پوچھا تھا جو تو نے پوچھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی تھی جو میں نے پڑھی ہے، اس بندے نے وہی سوال کیا تھا، اشکال کیا تھا جو تو کر رہا ہے کہ اس میں ایمان کی بات کدھر ہے، اس میں تو صدقے کی اور قبلے کی اور نیکی کی اور ان چیزوں کی بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے نے جب یہ اشکال کیا کہ جی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میں نے ایمان پوچھا ہے، آپ یہ آیت سنا رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا کہ اس آیت میں جو نیکی کی باتیں کی گئی ہیں ان میں سے جب کوئی بات عمل کرنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکر کر، یعنی اپنے آپ کو ایمان والوں میں سمجھ، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات چھوٹ رہی ہے تجھ سے تو پھر فکر کر اللہ سے توبہ کر۔ تو بھائی یہی ایمان کا ہی درس ہے، اس آیت میں، اس آیت مبارکہ میں ایمان کا درس ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا سب سے پہلا اخلاق کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنے والے، ایمان والے، نیکی والے، کمال والے وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، قدرتی تکلیفوں میں صبر کرنے والے۔ بأساء کہتے ہیں جیسے تنگ دستی، آپ کا اس میں قصور نہیں ہے، آپ کا رزق ہی اللہ نے کم لکھا ہے۔ اور ذرا جیسے دکھ، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو کوئی فکر لگ گئی، جی بھائی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، واپس نہیں آ رہا، رابطہ نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اتنے گھنٹے فکر میں غم میں گزر گئے کہ بھائی سے رابطہ نہیں ہو رہا یا بیٹے سے رابطہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ دکھ ہے۔ اب یہ دکھ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دکھ جو ہے کسی ذہنی دباؤ اور تکلیف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں صبر کرنے والے۔ اور وحین البأس، جنگ میں صبر کرنے والے۔ تو صبر کرنے والے تنگ دستی میں، بیماری میں، اور صبر کرنے والے جنگ میں۔ دیکھیں یہ صبر کرنے والے، اصل اس کے اندر جو کوالٹی، جو اخلاق ہے وہ صبر کرنے کا ہے۔ اب صبر جو ہے وہ 3 طرح کی مصیبتوں میں کرنا پڑ سکتا ہے، ایک مالی مصیبت، ایک جسمانی مصیبت، اور ایک جانی مصیبت۔ مالی مصیبت، جسمانی مصیبت اور جانی مصیبت۔ تو مالی مصیبت کی یہ مثال ہو گئی کہ آدمی کے رزق کی تنگی ہے، غربت ہے، ہاں جی، دوسرے لوگ تو جناب 8 دفعہ مہینے میں ٹکے اور کباب اور گوشت بکرے کا اور دمبے کا اور ہرن کا کھا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ سبزی مشکل سے نصیب ہو رہی ہے۔ لوگ تو جناب سیر سپاٹوں پہ جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، ہمارا گھر کا ہی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ہمارے بیوی بچے جو ہے وہ ناراض ہی رہتے ہیں، نہ تم سیر کرانے لے کے گئے، نہ تم نے فلاں آئس کریم کھلائی، نہ فلاں چیز کھلائی۔ تو بھائی یہ تنگ دستی ہے، اس میں صبر کرنے والے، اللہ جل شانہ ہمیں تنگ دستی سے بچائے اور تنگ دستی پر صبر کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ تو ہو گئی مالی مصیبت۔ دوسرا ہے بدنی مصیبت، جیسا کہ بیماری میں، جیسا کہ معذوری میں، اور جیسا کہ کسی بھی طرح کے غم کے لاحق ہو جانے میں، کہ غم کی وجہ سے انسان کا بدن بے چین ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، یہ ساری بدنی مصیبت ہو گئی۔ اور تیسرا ہے جانی مصیبت۔ جانی مصیبت جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر مجھے چوٹ لگے گی یا کچھ لوگ مجھے جو ہے وہ خطرہ ہے کہ پٹائی کر دیں گے یا قتل کر دیں گے، لیکن مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کو قائم کرنے کی بات ہے، اور اللہ کے حکم کو جو توڑا جا رہا تھا اس کے جو ہے تحفظ کی بات ہے، تو میں نے اپنی جان پر مصیبت کو برداشت کر لیا، اس کو کہ جانی مصیبت کہا۔ تو حین الباس، لفظ حین الباس جنگ کے وقت یعنی جہاد کے وقت، اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یہ اخلاق جب ہوں گے صبر والے، اور اخلاق جب ہوں گے شجاعت والے، تو تب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیکی کے دعوے میں اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں لوگ جنہیں تقوی نصیب ہوا۔ تو یہ لوگ اب بھلے کہیں کہ ہم نے کمال حاصل کیا ہے، خوبی اور نیکی حاصل کی ہے، بھلے نہ کہیں، یہ ہیں اصل سچے اور تقوی والے، یہ ہیں اصل سچے اور تقوی والے۔ سچ جو ہے، ابھی بات ہوئی تھی پیچھے موفون بعہدہم کی، تو اس میں سب سے بڑا جو عہد ہے وہ ہے عہد الستو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ ہے عہد الستو۔ عہد الستو پتہ ہوگا سب کو، عالم ارواح میں اللہ نے ہمارے جسم تو ترتیب سے دنیا میں بھیجنے ہیں، ہمارے باپ دادے ہم سے پہلے دنیا میں آ کر چلے گئے،
ہمارے پڑپوتے نواسے اگلی نسلیں اگر اللہ نے رکھی ہیں تو وہ اپنے اپنے ٹائم پہ کیلنڈر کے حساب سے دنیا میں پیدا ہوں گے اور پھر وقت گزاریں گے. جسم تو اللہ نے آگے پیچھے ترتیب سے بھیجے ہیں دنیا میں، لیکن سب کی روح جو ہے نا وہ اللہ نے ایک ساتھ پیدا کر دی تھی، اور سب کی روح کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کرنے کے بعد ساری کی ساری روحوں کو اللہ نے بلا کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں آتا ہے الست بربکم، تو سب روحوں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ سب روحوں نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ آپ ہی کو ہم اپنا رب مانیں گی. اب دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اگر وعدے کو پورا کر رہے تو پھر نیکی والے، کمال والے، خوبی والے ہیں، ورنہ آپ دنیا میں کھربوں پتی بن جائیں، ہیں بلینئر کہتے ہیں جی آج کل، وہ بن جائیں، آپ دنیا کے بڑے بڑے جزیرے خرید لیں، لیکن آپ کمال والے نہیں بنے، آپ خوبی والے نہیں بنے، آپ نے اپنا بنیادی عہد ہی پورا نہیں کیا. پھر دنیا میں آنے کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اس نے دنیا میں اس عہد کو ڈکلیئر کیا، اس عہد کا اعلان کیا. اب اگلی زندگی میں اسے چاہیے کہ اس عہد کی پاسداری کرے. جب کہہ دیا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی میرا خدا نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور نبی کریم علیہ السلام تیرا رسول ہے جس کی میں نے پیروی کرنی ہے، مطلب ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. یہ وعدہ کر لیا، اب اس وعدے کو پورا کرنا ہے. اگر اس میں ناقص اور کمزور ہیں، اس کے بعد بھلے جو ہے ہسپتال بنواتا ہے، بھلے کوئی بھی ویلفیئر کے کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کمال والا نہیں ہے اگر اس نے کلمہ طیبہ میں جو وعدہ کیا تھا اسی کی لاج نہیں رکھی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ سے حاصل شدہ تینوں چیزوں کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، ہمارے عقیدے درست ہوں، اس کے لیے ہم فکر مند ہوں، عقیدوں کو سیکھیں، پڑھیں، دین کا علم حاصل کریں. نمبر 2، ہمارے اعمال اور عبادات درست ہوں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، علم حاصل کریں. اور نمبر 3، ہمارے اخلاق درست ہوں، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، تو اخلاق کی بہتری کے لیے فکر ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے رب کریم، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو نے فرمایا اولئک الذین صدقوا. اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو نے فرمایا اولئک هم المتقون. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم اجعلنا من المصدقین والمصدقات. اللهم اجعلنا من الصادقین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا